شہرنامہ اردو میں کچھ دلچسپ اور اہم خبریں پیش خدمت ہیں۔ جنگ سے متاثر ہونے والے بچوں کے ذہنوں سے دہشت گردی کے نقش مٹانا آسان کام نہیں ہے، لہٰذا انہیں پرسکون طریقے سے سلانے کے لیے ریڈیو کے ذریعے لوری کی خصوصی نشریات شروع کی گئی ہیں۔ خبر رساں ادارے کے مطابق شام میں 1 دہائی سے زائد عرصے سے جاری خانہ جنگی بچوں کی نفسیات پر گہرے اثرات مرتب کر رہی ہے اور مختلف ذہنی و نفسیاتی عوارض میں مبتلا ہو رہے ہیں، جن میں بے خوابی بھی شامل ہے۔ عربی زبان میں لکھی گئی یہ لوری معروف شامی گلوکارہ غالیہ شاکر کی تخلیق ہے اور انہوں نے اسے اپنی ہی آواز میں ریکارڈ بھی کرایا ہے۔ تاہم یہ کوئی عام لوری یا بچوں کا کوئی عام گیت نہیں ہے، بلکہ اس کی تخلیق میں امریکی نیوز سائنٹسٹ کی تحقیق اور میوزک تھراپی یعنی علاج بذریعہ موسیقی سے مدد لی گئی ہے۔ سائنسی بنیادوں پر تخلیق کی گئی یہ لوری بچوں کے دماغ کے اس حصے کی سرگرمی میں اضافہ کرتی ہے جو انسان پر نیند طاری کرتا ہے۔ غالیہ شاکر گیت نگار بھی ہیں، مگر اس سے پہلے کبھی انہیں لوری لکھنے اور گانے کا خیال نہیں آیا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے کبھی لوری لکھنے کا نہیں سوچا تھا، مگر جب مجھے پتہ چلا کہ میوزک تھراپی کے ذریعے انسان ذہن کو سکون پہنچایا جا سکتا ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ خوف کا شکار بچوں کے مشکلات میں کمی کی جائے۔ ایریزونا کی ایک ڈیری کوئن ریستوراں سے 15 فٹ لمبا چمچہ چوری ہو گیا ہے، جس کو ریستوراں کی دیوار پر خوبصورتی کے لیے لگایا گیا تھا، لیکن 25 مارچ کی صبح کے درمیان چوری ہو گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایریزونا میں ایک جوڑی جو ڈیری کوئن فرنچائز کے مالک ہیں، ان کے مطابق ہم نے اس ریستوراں کو 30 دن پہلے کھولا تھا اور یہ سرخ رنگ کا ایک چمچہ تھا جو ہمارے ریستوراں کی خوبصورتی کا راز بھی تھا۔ CCTV فوٹیج میں دیکھا گیا ہے کہ 2 مشکوک افراد نے پہلے اسکرو اور نٹ بولٹ کھولے اور چمچے کو ایک موٹر سائیکل پر رکھ کر سکون سے فرار ہو گئے۔ وہ اپنے کام میں ایسے ماہر تھے کہ گویا وہ اس سے پہلے بھی کچھ وارداتیں انجام دے چکے ہیں، تاہم وہ جاننے سے قاصر ہیں کہ آخر یہ شو پیس ان کے کس کام آ سکتا ہے۔ بہرحال چمچے کی تلاش ہو رہی ہے گی اور یہ امید ہے کہ چمچہ اتنا بڑا ہے کہ چور اس کو چھپا نہیں سکیں گے۔ دمشق شام میں ایک ایسا گاؤں ہے جسے نابینا افراد کے لیے منفرد انداز میں ڈیزائن کیا گیا ہے، جو انہیں محفوظ اور آرام دہ زندگی فراہم کرتا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق شام کے اس گاؤں میں نابینا افراد کی پرورش، تحفظ اور انہیں زندگی میں کیا کیا حالات درپیش آ سکتے ہیں ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ گاؤں النوریہ بریل عالمی سطح پر تسلیم شدہ نابیناؤں کے لیے نظام تحریر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسے نابینا یا بصارت کے امراض میں مبتلا افراد کے لیے محفوظ اور آرام دہ زندگی فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن اور وقف کیا گیا ہے۔ گاؤں میں مختلف ادارے بھی موجود ہیں، جن میں عبادت گاہ اور اسکول شامل ہیں، جہاں نابینا افراد کو مختلف موضوعات پر لیکچر بھی دیا جاتا ہے۔